طرح سے ماشاءاللہ سوز و گداز ہے ان کی آواز میں, اور جس پچ پر جا کے پڑھا ہے انہوں نے, میں کہتا ہوں کہ کیا بات ہے, ماشاءاللہ جی, ویری نائس. اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ الف چینل آپ کو ایسے ایسے لوگوں سے ملاتا رہے گا جو اپنے فن میں یکتائی اور کمال رکھتے ہیں, اور پاکستان سے باہر جہاں کہیں پاکستانی بولتا ہے, پاکستانی گاتا ہے, پاکستانی کا لکھا ہوا کہیں بھی بھیجا جاتا ہے تو پھر دنیا اسے سلام کرتی ہے. شاہد صاحب ابھی انہوں نے میاں محمد بخش کا کلام سنایا, بہت مزہ آیا, اور ماں کا ذکر کیا گیا. چونکہ الف ہے, میرا بھی آغاز ہے الف, اور سارے دیکھنے والے الف سے شروع کر رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ جہاں سے میں نے تھیٹر کا الف پڑھا, میری استانی جی مدیحہ گوہر صاحبہ, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, انہوں نے بہت کام کیا تھیٹر کے لیے, اور کوئی 30-35 سال انہوں نے بھی آپ کے ساتھ جڑ کر مل کر اتنا کام کیا. میں چاہتا ہوں آج ہم تھوڑی سی ان کی یاد بھی تازہ کریں, اور ان کا ذکر ہونا بڑا ضروری ہے. باپ آ جائے, ماں نہ نظر آ رہی ہو تو پھر انسان کا دل تھوڑا سا تلاشی تو رہتا ہے. تو کیسا سفر رہا, ان کے حوالے سے پلیز ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے. بس وہ ایک بہت غیر معمولی شخصیت تھی, اور غیر معمولی خاتون تھی. پاکستان جیسے معاشرے میں انہوں نے جس دبنگ انداز میں, جس جرت کے ساتھ اور جس اعتماد کے ساتھ اپنا کام کیا, اور انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ ان کا جو شعبہ ہے وہ تھیٹر ہے, اور تھیٹر کے ذریعے ایک سوشل اویئرنیس کریٹ کرنا ہے, تھیٹر کے ذریعے ایک سوشل ریزسٹنس کریٹ کرنی ہے, اور اس کے لیے کوئی بھی رکاوٹ راستے میں آئے اس کو ٹھوکر مار. چنانچہ انہوں نے ایک تو جنرلی آپ سوچیں, اسپیشلی اب ہم 70s 80s کی بات کر رہے ہیں, اس زمانے میں اگر کوئی لڑکی جو ہے وہ تھیٹر کے ذریعے یا ایکٹنگ کے ذریعے اپنے آپ اپنا لوہا منوا رہی ہے تو اس کو کتنے راستے میں رکاوٹیں ہوں گی, اسپیشلی اگر وہ ایک ایسی طبقے سے ہو جس میں نارملی جو ہے وہ خواتین یا تو پڑھنے کے لیے باہر چلے جاتی ہیں یا کسی امیرزادے سے شادی کر لیتی ہیں اور بڑے اچھے آسائش کی زندگی گزارتی ہیں. انہوں نے سختی کی زندگی جو ہے وہ چنی. اس کے لیے پھر جو مارشل لاء کا زمانہ تھا, جنرل ضیاء الحق کا, اس زمانے میں انہوں نے جو ایک امتیازی قوانین تھے ان کے خلاف جلوس نکالے, نوکری سے بھی نکالی گئی, کالج میں لیکچرر تھی, جیل بھی کاٹی. اس کے بعد پھر ان کو ٹی وی پہ بھی ان کو بین کیا گیا, اور پھر جب تھیٹر کے ذریعے اجوکا انہوں نے اسٹیبلش کیا 1984 میں, تو اس کے ذریعے پھر انہوں نے اس وقت بھی ان کو ہراساں کیا گیا ایجنسیز کے ذریعے اور خاص جو انتہا پسند طبقے ان کے ذریعے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ عورتوں کے لیے بھی ایک رول ماڈل ہے, اور فنکاروں کے لیے جو اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا چاہتے ہیں تمام رکاوٹوں کے باوجود, وہ اس کے لیے بھی رول ماڈل ہے. پھر جو اجوکا میں انہوں نے نئے لوگ انٹروڈیوس کیے جو کسی اکیڈمی سے نہیں آئے تھے, جو کسی جن کے پیچھے کوئی ایسی تربیت نہیں تھی بلکہ را ایک ایمبیشن یا ٹیلنٹ تھا. اس کو جس طرح انہوں نے گروم کیا, جتنی توجہ سے, جتنی محبت سے, اور جتنی ایک استادی سے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک کمال کی چیز ہے. پاکستان میں کسی اور نے اس طرح کا کنٹریبیوٹ نہیں کیا. چنانچہ جب ہم 1-2 سال کی گرومنگ کے بعد وہ پرفارمنس ہوتی تھی تو لوگ کہتے تھے یہ کہاں سے, یہ ہیرا کہاں سے آپ نے نکالا ہے؟ کیا پتا کہ وہ ہیرا یہیں کیچڑ میں کہیں تھا, صرف اس کو صاف کر کے تھوڑا سا پالش کرنے کی ضرورت تھی. اور انڈیا میں ہم جاتے تھے تو آپ خود چونکہ رہے اور آپ کو اتنی وہاں داد ملی ہے, اسپیشلی بلا کا رول جو آپ نے کیا بابا بلے شاہ کا, تو وہ حیران ہوتے تھے جن کی اکیڈمیوں میں اسکول کے زمانے سے تھیٹر کی ٹریننگ, ایکٹنگ کی ٹریننگ, اور مذہبی لحاظ سے بھی اور اسٹیٹ کی طرف سے بھی. اور وہ کہتے تھے کہ یہ کہاں سے آپ پاکستان جیسے ملک میں جہاں ویسے ہی اس کو برا سمجھتی ہے, جہاں کوئی ایجوکیشن نہیں ہے, کوئی اپرچونیٹیز نہیں ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ مدیحہ کا کمال تھا کہ مشکل ترین حالات میں, مشکل ترین موضوعات پہ, اور ایک بالکل را ٹیلنٹ کے ساتھ انہوں نے اجوکا کو اس مقام پر پہنچایا. اور خدا نے ان کو اتنی زندگی دی تھی, لیکن آخری وقت تک آپ کو اچھی طرح پتہ ہے, آخری وقت تک بالکل جب وہ ڈیتھ بیڈ پہ تھی نا, اس وقت بھی شی کنٹینیوڈ ڈائریکٹنگ, شی کیپٹ ہر انٹرسٹ. بلکہ ان کی وفات سے 4 روز پہلے ان کا پلے جو تھا 4 چکر وہ PNCA میں وہ پرفارم کیا گیا, اور اس وقت تک وہ سن کے صرف اپنے بیڈ سے
سن کے تو گائیڈ کرتی تھی یا دیکھ کے وہ بیلکنی سے کہ یہ چیز ایسی ہے، یہ چیز ایسی ہے. اتنی اس میں کمٹمنٹ تھی، ایک خدا نے ایسی ان کے اندر ایک پیشن دیا ہوا. بالکل. تو میرا خیال ہے کہ شی ول لیو آن تھرو اجوکا، تھرو پیپل لائک یو، اور ان کا ایک صدقہ جاریہ ہے جو یہ کنٹریبیوشن ہے. کیونکہ مدیحہ آپا سے میرا بہت گہرا تعلق ہے اور شاہد صاحب تشریف لائے ہیں تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ذرا ان کی بھی بات کرتا چلوں، کیونکہ ہم نے بات کہی ہے الف کی. استاد کا ایک اپنا مقام ہوتا ہے اور ہم ہمیشہ سے بات کرتے ہیں استاد کے ادب کی. تو ہم ادب کے تقاضے کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جانے سے پہلے میں شاہد محمود ندیم صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سر آپ اس الف کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ الف تو الف ہے، یہ جو بلے شاہ نے اس میں سارا جہان سمو دیا، اور یہ روحانی لحاظ سے بھی کلچرل لحاظ سے بھی ہمارے ہاں ہمارے سب صوفیاء نے الف کے ساتھ جو اپنے آپ کو جوڑا ہے. اور پھر اگر آپ الفابیٹس میں بھی جائیں تو 1 اور 1 اور الف جو ہے یہ صرف نقطہ آغاز نہیں ہے بلکہ کمپلیٹ یونیورس ہے. تو اس لحاظ سے تو اس لفظ میں بہت طاقت ہے، اور یہ الف ہی کافی ہے، وہ نام کو کھینچ لیتا ہے. اور بلے شاہ نے کہا تھا کہ علم و بس کریو یار، تو میں کہوں گا کہ الفوں شروع کریو یار. سو آل دا بیسٹ وشیز. آپ کا بھی آغاز ہے، اس چینل کا بھی آغاز ہے، اور اس چینل کے جو کنسیو کرنے والے ہیں ان کے ساتھ بھی میری بڑی پرانی ایسوسیشن ہے. صداقت ملک صاحب جو ان کے ساتھی ہیں، تو آل دا بیسٹ وشیز. اور یقیناً یہ الف جو ہے یہ بہت دور تک جائے گا، لیکن الف کا جو سرا ہے وہ نہیں چھوڑنا، وہ رہنا چاہیے، کیونکہ اس میں ہماری پوری سوسائٹی کی روحانی ثقافتی جو شناخت ہے وہ اس کے اندر موجود ہے، اور انشاءاللہ وہ اس چینل میں بھی نظر آئے گی. بہت بہت شکریہ آپ کا. شاہد محمود ندیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ہم ان سے باتیں کر رہے تھے، اور چونکہ ان کو کہیں پہنچنا تھا تو ہم نے ان کی اتنی مہربانی کہ انہوں نے اتنا وقت ہمیں دیا. ہم نے آپ سے کہہ رکھا ہے کہ ہم مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ جنہوں نے اپنے فن کا لوہا منوایا ہے، ہم ان کو اپنے اس چینل پر بلا رہے ہیں اور وہ آ رہے ہیں، اور اس گلستان میں جتنے پھول کھلے ہیں وہ سب اپنے رنگ آپ کو دکھا رہے ہیں. جی جناب، پاکستان کا ایک سٹار ہمارے ساتھ موجود ہے مظہر راہی، اور ہم ان سے باتیں بھی کر رہے ہیں، ان سے کچھ نہ کچھ سنتے سناتے بھی رہتے ہیں. ہم آج بھی انہوں نے ہمیں بلے شاہ کا کلام سنایا، انہوں نے ہمیں میاں محمد بخش کا کلام سنایا، ہمیں بڑا لطف آیا. اور میں چاہتا ہوں کہ کچھ اور سننے سے پہلے ذرا تھوڑی سی بات الف کے حوالے سے ہم کر لیں. سو مظہر بھائی کیا کہیں گے آپ الف کے حوالے سے؟ آپ کو اس چینل سے کیا امید ہے؟ کیونکہ چینلز کی تو بھرمار ہے، تو اس کو لانے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ الف سے اللہ بھی ہے، الف سے آغاز بھی ہے، ٹھیک ہے جی. تو الف ایک کہتے ہیں شروعات ہے الف. تو میری ان کے لیے بیسٹ وشز یہ ہے، اور ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ الف اتنا بڑا آپ نے نام رکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں شروعات اچھی ہو نا تو اینڈ بھی اچھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو جدوں شروعات اچھی نہ ہوئے، جدہ الف نہیں اچھے ہوتے یہ بھی نہیں اچھی ہوتی. کہتے ہیں الف سے یہ تک، اگر الف اچھا ہو، الف سے آغاز ہے تو الف سے اللہ بنتا ہے. تو چینل جو ہوتے ہیں صحافت ہے، یہ جو سچائی ہے انہوں نے آگے کنوے کرنی ہے، ٹھیک ہے نا. تو میرا بس یہ ہے کہ چینل تو بن جاتے ہیں اور چینل پہ زیادہ جھوٹ بکتا ہے. تو میں یہ میری ایک ریکویسٹ بھی ہوگی ان کے مالکان کو، اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیوں سے نوازے اور برکت ڈالے اس چینل کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں. کیونکہ ادارہ ایک ہوتا ہے اور اس ادارے کے اندر جو ورکر ہوتے ہیں وہ ہزاروں یا سو کی تعداد میں ہوتے ہیں. تو ہر گھر کا چولہا جلتا ہے کسی بھی انڈسٹری کے جو ورکر ہوتے ہیں اسے. تو یہ بھی ایک انڈسٹری ہے، چینل انہوں نے بنایا. تو صرف یہ سمجھے مالکان کے لیے نہیں ہے، اس میں میک اپ والا بھی ہے، اس میں کیمرے والا بھی ہے، اس میں ایڈیٹنگ بھی ہے، اس میں آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، سارے لوگ ہیں. تو میرا یہ ہے کہ سچائی بیان کریں، اس کے لیے چاہے جو کچھ ہو جائے. صحافت وہ شعبہ ہے یا چینل وہ شعبہ ہے کہ جو سچائی آپ نے وہ کوئی بھی ہے، سر دھڑ سے جدا ہوتا ہے تو ہو جائے، لیکن سچائی پہ آئیں تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی نہیں روک سکتا. انشاءاللہ یہ آگے سے آگے جائے گا. تو میری دعا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں بہت ساری برکتیں ڈالے. اور
इनको इतनी हिम्मत दे कि ये सच्चाई का दामन कभी ना छोड़ें और सच्चाई पे इसको अलिफ को लेके आएँ। अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी तो मेरे मन मुर्शिद में चलाई हूँ, तो अलिफ वो खूबी बरकत ये इसको कहते हैं कि बरकत भी तभी पड़ती है जब सच्चाई का साथ दें। तो मेरी दुआएं निकली हैं कि अल्लाह ताला इनको कामयाबियों से नवाजें और इस चैनल के अंदर बरकतें डालें, और जो इसके अंदर काम करने वाले लोग हैं, जो वर्कर हैं, अल्लाह ताला उनके ऐसे चूल्हे जलाए रखे और कभी भी इनकी सैली ना रुके, क्योंकि आएगी तो देंगे ना आगे। तो अल्लाह ताला बस बरकतें दे दिए जी इंशाल्लाह। मैं चाहता हूँ कि मज़हर साहब से हम बातें तो बहुत सुन रहे हैं, लेकिन जो गुनगुनाने और गाने वाला शख्स होता है ना, जब तक उससे कुछ गाना ना सुना जाए ना तो मज़ा नहीं आता है ना। तो फिर आइए सुनते हैं खूबसूरत गाना। मेरा भी एक वीक 2 वीक पहले गाना रिलीज़ हुआ है। अक्सर मेरा ये है कि मेरे गैंगस्टर गाने भी होते हैं, भंगड़े भी होते हैं, सराइकी, क्योंकि आजकल बहुत इन है और हमारे मुल्क का एक अच्छा सूबा, अच्छी ज़ुबान है, मीठी। वो कहते हैं को 2 घंटे इकट्ठे बोलिए तो शुगर हो जाते बंदे ने, इतनी मीठी ज़ुबान। तो वो ज़रूरी है, क्योंकि जो मेरे आइडियल थे, मैंने उनको, जिनको मैंने देख के शुरू किया, वो सराइकी बोलने वाले हैं, सराइकी गाने वाले हैं, लाला अताउल्ला ईसा खेलवी, जो मेरे आइडियल थे। ठीक है जी। लेकिन जब मैं इस शोबे में आया तो मैंने एक अपना अंदाज़ लेके आया हूँ कि कोई ये नहीं कह सकता। हाँ, अगर सराइकी गाता हूँ तो उनकी खुशबू, उनकी बू आती है, क्योंकि वो सराइकी है ऐसा। तो जब असल में मैं कुछ और, जैसे मैं अभी आपको सुनाऊँगा, गाना मेरा पिछले दिनों आया असी आपे एक बरंडा उत बंदे बड़े कैंडा, असी आपे एक बरंडा उत बंदे बड़े कैंडा, असी नस्ली बब्बर शेरा, असी नस्ली बब्बर शेरा, ना तारुफां दी कोई लोड़ और जितों मर्जी आके पुछ ले साडा पक्का टिकाना लाहौर, जितों मर्जी आके पुछ ले साडा पक्का टिकाना लाहौर। असी आपे एक बरंडा उत बंदे बड़े कैंडा, असी आपे एक बरंडा उत बंदे बड़े कैंटा, असी नस्ली बब्बर शेरा, असी नस्ली बब्बर शेरा, ना तारुफां दी कोई लोड़ जिद्दों मर्जी आके पुछ ले साडा पक्का टिकाना लाहौर, जिद्दों मर्जी आके पुछ ले साडा पक्का टिकाना लाहौर। साडे बड़े प्रोटोकॉल ने साडे नाल यारां दे काफले, ओ जमाने पुत कोई जमया ही नहीं जो साडे करे मुकाबले। साडे बड़े प्रोटोकॉल ने साडे नाल यारां दे काबले, ओ जमाने पुत कोई जमया ही नहीं जो साडे करे मुकाबले। सारे शूटर रखे यार ने जो देंदे मिंट च बंदा मारने, सारे शूटर रखे यार ने जो देंदे मिंट च बंदा मारने। जदों मर्जी आके लड़ ले जिदे डौलियां दे विच जोर, जिद्दों मर्जी आके पुछ ले साडा पक्का टिकाना लाहौर, जिथों मर्जी आके पुछ ले साडा पक्का टिकाना लाहौर। बिल्कुल जी, और हम चाहते हैं कि आप इसी तरह गाते रहें जी, हाँ जी। खुश रहें, जिंदा सलामत रहें, और पाकिस्तान में जिस तरह आप गायकी को फरोग दे रहे हैं, इसी तरह आप दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम आमीन रोशन करें। इंशाल्लाह। सड़ने दी लोड़ नहीं, ए ढोला सानू रब ने दिता है, कोई किता गूगल तो डान लोड़ नहीं। ओ एक सोना ते उत्तू काले वाड़ छले छले, खुला पैसा ते रेंज रोवर गड्डी और थले। मेरा ढोला ओ खानदानी नवाबे इंज टुरदा ए ओ जिवें शेरां दा सावे, बादशाह वांगू सोचा रखदा, हाई लेवल अप्रोचा रखदा। शेरां दा बिग बॉस है ढोला, नाल यारां दियां फौजां रखदा। होए दे ना तू ओ सारा डरदा पंजाबे, हो मेरा ढोला ओ खानदानी नवाबे। जरा मेरी सराइकी हट गया है और उसमें पंजाबी का तड़का है और हल्का फुल्का ढोला वोला वो सराइकी का हम डालते हैं, क्योंकि आपने जो मेरे प्यार करने वाले हैं वो पूरी दुनिया में हैं
اور پوری دنیا میں پرفارم کرتا ہوں میں، اور اللہ تعالیٰ کا ماں باپ کی دعائیں میرے ساتھ کہ پوری دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس میں پنجابی اردو بستا ہو تو میں وہاں نہ گیا ہوں. تو ابھی آغاز ہے، ابھی الف ہے سمجھے. ابھی الف ہے انشاءاللہ، اور اگلی زندگی بھی آپ کی بہت انشاءاللہ اچھی رہے گی. انشاءاللہ. خواتین و حضرات، ہماری اسپیشل ٹرانسمیشن جاری ہے. مظہر رائی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور شاہد محمود ندیم صاحب سے آپ نے بہت دلچسپ باتیں سنی. اگر آپ بھی لکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی گانا چاہتے ہیں تو محنت ہے، محنت ہے، محنت ہے، محنت کیجیے. انشاءاللہ کوئی بھی کام مشکل نہیں ہوتا.